یا سیدی یا نبی اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں زبان، کان اور دل کے فتنے سے محفوظ رکھے اور میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ آیت نمبر 183 ہے جی، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہ ان کنتم صادقین۔ الذین جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ عہدہ بے شک اللہ نے عہد کیا، الینا ہمارے ساتھ، اللہ نؤمن لرسول کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا جب تک کہ وہ ہمارے پاس لے آئے، بقربان ایسی قربانی، تأکلہ النار جسے آگ کھائے۔ قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، قد جاءکم بے شک تمہارے پاس آئے، رسول بہت سے رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات بہت روشن نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم اور اس نشانی کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو، فلم قتلتموہ تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا، یا کنتم صادقین اگر واقعی تم سچے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے جس کو آگ کھا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت میں یہ یہودیوں کا دوسرا طعن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے نبیوں کی شریعت میں قربانی، صدقات اور مال غنیمت کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ ان کو ایک آگ آ کر کھا جاتی تھی۔ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ کی قربانی کو بھی آگ کھا جاتی۔ قربان اس نیکی کو کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ عطا بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے اور اس میں سے عمدہ گوشت نکال کر گھر کے درمیان میں رکھ دیتے۔ گھر کی چھت کھلی ہوئی ہوتی تھی، پھر ان کے نبی کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے اور بنی اسرائیل گھر کے گرد کھڑے ہوتے تھے، پھر آسمان سے بغیر دھوئیں کے صاف آگ اترتی اور اس قربانی کو کھا جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص صدقہ کرتا تھا، اگر وہ صدقہ قبول ہو جاتا تو آسمان سے آگ اتر کر اسے کھا جاتی۔ یعنی یہ ایک نشانی ہوتی تھی اس چیز کی کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی قربانی آگ آ کے کھا جائے گی۔ اسی طرح حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم سے پہلی امتوں میں کوئی شخص قربانی سے قربت حاصل کرتا تو لوگ نکل کر دیکھتے
کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر اس کی قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے ایک سفید آگ آ کر اس کو کھا لیتی، اگر اس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو آگ اسے آ کر نہ کھاتی۔ پچھلی جو امتیں تھیں ان پر مال غنیمت کا کھانا بھی حلال نہیں تھا، اور آسمانی آگ آ کر مال غنیمت کو کھا جاتی تھی۔ البتہ اگر کوئی شخص خیانت کر کے مال غنیمت سے کوئی چیز نکال لیتا تو پھر آسمانی آگ نہیں آتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک بیان کر رہی ہوں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پہلے انبیاء میں سے کسی نبی نے جہاد کیا اور اپنی امت سے فرمایا، جس شخص نے نکاح کیا ہو اور وہ اپنی بیوی سے عمل ازدواج کرنا چاہتا ہو جبکہ ابھی تک اس نے یہ عمل نہ کیا ہو، اور جس نے گھر بنایا ہو اور ابھی اس کی چھت نہ ڈالی ہو، اور جس نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچوں کی پیدائش کا انتظار کر رہا ہو، یہ سب لوگ ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ اس نبی نے عصر کی نماز یا اس کے قریب وقت تک جہاد کیا، پھر اس نے سورج سے کہا، تو بھی معمور ہے اور میں بھی معمور ہوں، اے اللہ اس کو ہم پر روک دے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو فتح عطا فرمائی۔ پھر تمام مال غنیمت جمع کیا گیا، آگ آئی اور اس نے اس مال کو نہیں کھایا۔ اس نبی نے فرمایا، تم میں سے کوئی خیانت کرنے والا ہے؟ ہر قبیلے کا ایک شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چیک کیا گیا، انہوں نے کہا، تم میں سے کوئی شخص خیانت کرنے والا ہے؟ تمہارے قبیلے کا ہر شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ پھر اس قبیلے کے 2 یا 3 آدمیوں کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گیا، انہوں نے فرمایا، تم میں خیانت ہے۔ تب وہ سونے کی بنی ہوئی گائے کا سر لائے، انہوں نے مال غنیمت میں سونے کا وہ سر رکھا تو آگ نے آ کر اسے کھا لیا۔ پھر اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اللہ نے ہمارے ضعف اور عجز یعنی عاجزی کو دیکھ کر اس کو حلال کیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں اینڈ پہ، پہلے کسی اور نبی کی بات کی جا رہی تھی۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم سے پہلے بنی آدم میں سے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوا، آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے تورات میں یہ دیکھا ہے کہ ایک امت اپنے صدقات کو خود کھائے گی، اور ان سے پہلے جب کوئی اپنا صدقہ نکالتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک آگ بھیجتا تھا اور اس کو کھا لیتی تھی، اگر وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا تھا تو وہ آگ اس کے قریب نہیں جاتی تھی۔ اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ امت احمد ہے یعنی امت محمدیہ ہے۔ یہود کا یہ کہنا کہ سچے نبی کی صرف یہ علامت ہے کہ اس کی پیش کی ہوئی قربانی کو آسمانی آگ کھا جائے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ثبوت میں ید بیضا یعنی روشن ہاتھ اور اژدہے کا معجزہ پیش کیا تھا۔ نیز قربانی کو آسمانی آگ کا کھا جانا اس لیے نبوت پر دلیل ہے کہ وہ ایک عام عادت کے خلاف ایک امر ہے اور معجزہ ہے، سو جو امر خلاف عادت پیش کیا جائے اس کی بنا پر دعوت نبوت کی تصدیق واجب ہے۔ یہود کے سامنے نبی کریم علیہ السلام نے بہت سارے ایسے امور پیش کیے جو خلاف عادت تھے، تو ان کی تصدیق کرنا واجب ہے۔ نیز اس سے پہلے بہت سے نبیوں نے ان کا مطلوبہ معجزہ بھی پیش کیا تھا اور ان کو قربانی کی آسمانی آگ کھا گئی تھی، اس کے باوجود بھی یہودی ان پر ایمان نہیں لائے تھے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود کا رد کرتے ہوئے فرمایا، آپ کہیے کہ مجھ سے پہلے تم لوگوں کے پاس کئی رسول بہت سی واضح نشانیاں لے کر آئے اور تمہاری کہی ہوئی نشانی بھی لے کر آئے، یعنی وہ آگ والی نشانی بھی لے کر آئے،
اگر تم سچے ہو تو پھر تم ان کو قتل کیوں کرتے تھے، ان نبیوں کو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 184 میں، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، پس ان اگر کذبو کا وہ آپ کو جھٹلائیں، فقط کذب رسول من قبلک تو وہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، جاءوا بالبینات جو روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، والزبور والکتاب المنیر اور صحیفوں کے ساتھ آئے اور روشن کتاب کے ساتھ آئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کے اس قول کی تکذیب کریں گے تو پہلے نبیوں نے ان کے مطلوبہ معجزہ پیش کیا تھا اور ان کی قربانی کو آگ نے کھا لیا تھا، پھر بھی یہودیوں نے ان کو نہیں مانا، ان کی تکذیب کی اور ان کو قتل کر دیا۔ تو آپ غم نہ کریں، یہاں اگر یہ آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے اور بے شمار معجزات دیکھنے کے باوجود آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ افسوس نہ کریں، ہمیشہ سے کفار اور منکرین بڑے بڑے رسولوں کو کی تکذیب کرتے آئے ہیں۔ یہاں بینات اور زبور اور کتاب منیر کے کیا معنی ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بینات سے مراد دلائل ہیں اور معجزات، زبور سے مراد حکمت والی کتاب ہے، اور زبر کا معنی زجر و توبیخ کرنا بھی ہے، یعنی بیج ڈالنا۔ زبور کو اس لیے بھی زبور کہتے ہیں کہ اس میں خلاف حق، باطل امور اور برائیوں پر توبیخ کی گئی ہے۔ زجر و توبیخ کرنا سے مراد یہ ہے کہ بیج کا نکالنا، یعنی ان سے مائنس کرنا اس کو۔ زبور کے معنی ہے کہ اس میں خلاف حق، باطل امور اور برائیوں پر زجر و توبیخ کی گئی، نصیحتوں کا بیان کیا گیا۔ کتاب منیر سے مراد روشن کتاب ہے جس میں واضح احکامات بیان کیے گئے ہوں۔ بینات سے مراد معجزات ہیں، اور اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ انبیاء سابقین علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے معجزے نہیں تھے، یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ وہ معجزہ ہے، آج تک کوئی اس کی مثال نہیں لا سکا اور نہ ہی اس میں کوئی کمی یا زیادتی کو ثابت کر سکا ہے۔ اللہ پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں بیان کرتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کلو ہر نفس جان کو، ذائقۃ مزہ چکھنا ہے، موتی موت کا، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ اور بے شک پورا دیا جائے گا بدلہ تمہیں، یوم القیامہ قیامت کے دن، فمن زحزح عن النار تو اس دن جو بچ گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور داخل ہو گیا جنت میں، قد فاز پس بے شک وہ کامیاب ہوا۔ ومل حیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نہیں ہے، الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان۔ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی آپ کو حق سے باطل سے ہٹا دینے والی،
ہے دنیا، حق اور باطل سے ہٹا دینے والی اور دھوکے میں مبتلا کر دینے والی ہے۔ سیراب کی مانند جنگ احد کی شکست یا اس کی جو تکلیف آن پڑی تھی، اس کے بعد اس پر جو مسلمانوں کو رنج اور غم تھا، اس آیت میں پچھلی آیات کی طرح ان کو تسلی دی گئی اور منافقوں کے تان کا جواب دیا گیا۔ منافق یہ کہتے تھے کہ اگر اس جنگ میں ہمارے مشورے پر عمل کیا جاتا اور مسلمان شہر بند ہو کر لڑتے تو اس جنگ میں اس قدر مسلمان نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اگر بفرض محال وہ مسلمان اس جنگ میں نہ مارے جاتے تب بھی انہوں نے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی تھا۔ پہلے کوئی ہمیشہ زندہ رہا اور نہ ہی اب ہمیشہ زندہ رہے گا، اب تم ان مسلمانوں کے مرنے پر غم کیوں کرتے ہو؟ خصوصاً اس لیے کہ وہ شہادت کی موت مرے ہیں، اور شہداء اللہ کے نزدیک تو زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کی نعمتوں پر بڑے خوش ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں ایمان اور اعمال صالح کا اجر عطا فرمایا، تم کو جنگ بدر میں فتح عطا کی، اور جب تک تم مکہ مکرمہ میں رہے تم کو کفار کے قتل کرنے سے بچائے رکھا، حتیٰ کہ تم ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اور جہاد میں اللہ تم کو جو فتح و مظفر، مال غنیمت اور دشمن پر تسلط عطا فرماتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دنیا میں تھوڑا سا اجر ہے، اس کا جو پورا پورا اجر ہے وہ تمہیں قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ توفیہ کا معنی کسی چیز کو پورا پورا ادا کر دینا، یعنی اس میں سے کوئی حق نہ رکھنا، بلکہ اس کے اجر کا پورا پورا حساب کتاب۔ مومنوں کو دنیا میں جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں وہ تھوڑی سی ہیں، ان کو پوری پوری نعمتیں آخرت میں عطا کی جائیں گی۔ امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کتاب الزہد میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اسی طرح کفار کو جو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوتا ہے یا ان کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، یہ بہت تھوڑا عذاب ہے، ان کو پورا پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا جو دائمی عذاب ہوگا اور کبھی نہ ہٹنے والا ہوگا۔ اس آیت پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ذات پر نفس کا اطلاق کیا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اور پھر سورہ زمر کی بھی ایک آیت ہے، اور سور پھونکا جائے گا، جو آسمان اور زمینوں میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے جن کو اللہ چاہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو موت نہیں آئے گی، اور کچھ مخلوق ایسی ہوں گی جو قیامت کے سور سے بھی صرف بے ہوش ہوں گی، مریں گی نہیں۔ اس زیر بحث آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نفس پر موت آئے گی یہ کہا گیا ہے، حتیٰ کہ اللہ پر بھی اور ان پر بھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زیر بحث آیت عام مخصوص عن البعض ہیں، اللہ تعالیٰ اور جن کا اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا ہے مثلاً انبیاء اور شہداء، وہ اس آیت کی عموم سے مستثنیٰ ہیں، وہ الگ ہیں اس سے۔ نہ تو اللہ کو کبھی موت آئے گی، اور پھر اللہ جس کے لیے چاہے گا ان کو بھی موت نہیں آئے گی۔ امام راضی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں نفس سے مراد وہ مکلف ہیں جو دار تکلیف میں حاضر ہیں، یعنی ہر وہ مخلوق جس کو اللہ نے کسی نہ کسی ذمہ داری کا مکلف ٹھہرا دیا ہے، لیکن بات وہی ہے، اینڈ اسی چیز پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مستثنیٰ ہیں اس حکم سے، اور اللہ کے ساتھ ہر وہ انسان بھی جیسے انبیاء اور شہداء بھی مستثنیٰ ہیں کہ جن کے لیے اللہ چاہے گا ان کو اس وقت موت نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 185 میں ہی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو شخص دوزخ سے دور کیا گیا اور دوزخ میں داخل کر دیا، جو شخص دوزخ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے،
اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو دوزخ کے عذاب سے نجات مل جائے اور وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اور جو شخص دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہو جائے، اس کے لیے یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اور جس نے اللہ کے احکام کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے دنیا سے تعلق رکھا، اس کے لیے دنیا اچھی متاع ہے۔ اس آیت کے دو حصے ہیں، ایک جہنم سے دوری اور دوسرا جنت میں داخلہ، اس کو کامیابی فرمایا گیا ہے، یعنی دوزخ سے دور ہو جانا اور بچ جانا بھی کامیابی ہے، اور جنت میں داخل ہو جانا بھی کامیابی ہے۔ اور دنیا کی بے ثباتی اس سے مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، سو جو شخص دوزخ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ یعنی تھوڑی سی چھوٹی جگہ بھی جنت کی جو ہے وہ پوری دنیا سے زیادہ اچھی ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی راہ میں صبح یا شام کرنا دنیا اور ما فیہا یعنی جو اس میں ہے اس سے بہتر ہے، اور جنت میں تم میں سے کسی ایک کے کوڑے جتنی جگہ بھی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی دوزخ سے پناہ مانگی ہے اور جنت کے حصول کی دعا مانگی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ عذاب کی آیت پڑھتے تو ٹھہر کر اس سے پناہ مانگتے، اور جب رحمت کی آیت پڑھتے تو ٹھہر کر اس سے دعا مانگتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی ہے، اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے معجبات اور مغفرت کے موقدات کا سوال کرتے ہیں، اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا اور نیکی کے حصول کا اور جنت کی کامیابی کا، اور تیری مدد سے دوزخ سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک بیان کر رہی ہوں، اور مسلم شریف میں بھی یہی حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں سستی سے، بڑھاپے سے، قرض سے، گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، مال کے شر کے فتنے سے، فقر کے شر کے فتنے سے، اور مسیح دجال، مسیح